إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کی بادشاہت ہے اور جو اپنے عرش پر ہوتے ہوئے پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ بعدہ اس کے تمام نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام نازل ہوں، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ نے پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی شریعت کو انتہائی امانت داری کے ساتھ اللہ کے بندوں تک پہنچایا۔ محترم حاضرین، اس سے پہلے جمعہ کے خطبے میں اہل ایمان کے صفات کے متعلق میں نے آپ حضرات کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں کی تھیں، اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ یہ سلسلہ ابھی جاری رہے گا۔ پچھلے جمعہ کے خطبے میں اہل ایمان کے 5 صفات میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا تھا کہ اہل ایمان اپنے ایمان میں شک نہیں کرتے۔ دوسری بات، اہل ایمان صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور تیسری صفت، وہ اپنے دین کو صرف اللہ کے لیے خالص کرتے ہیں۔ اور چوتھی صفت، جب بھی اللہ کا نام آتا ہے تو اللہ کا نام سن کر وہ ڈر جاتے ہیں۔ اور 5ویں صفت، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور مومنوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ 5 صفات پچھلے خطبے میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا تھا۔ چھٹی صفت یہ ہے کہ ہر کام میں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو مکمل طور پر تسلیم کرتے ہیں، چونکہ دین کو بھیجنے والا اللہ ہے اور دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے والے اللہ کے رسول ہیں۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو تسلیم کرنا یہ مومن کے لیے ضروری ہے۔
اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر تسلیم کر لیتے ہیں لیکن ان کے دل میں کسی طرح کی کوئی کدورت رہتی ہے۔ آپ کسی سے ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، لیکن آپ کے دل میں اس کے تعلق سے نفرت ہوتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے کچھ اور ظاہر کرتے ہیں، دل میں کچھ اور رہتا ہے۔ تو ہم اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو مکمل طور پر تسلیم کریں اور ہمارے دل میں کسی طرح کی کوئی قباحت نہ ہو، کیا کریں مجبوری میں ماننا پڑا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ تمہارے رب کی قسم، کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ آپ کے فیصلے کو مکمل طور پر تسلیم نہ کر لے اور وہ اپنے نفس میں کسی طرح کی کوئی کراہت محسوس نہ کریں۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور مکمل طور پر آپ کی بات کو تسلیم کریں۔ سامنے مان لینا، پیچھے ناپسند کرنا، اگر ایسا کوئی مومن ہے تو اس کو منافق کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو مکمل طور پر تسلیم کرنا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مقدمہ آیا، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا اور ایک منافق کا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھیت جو ہے اوپر تھا اور منافق کا کھیت نیچے تھا۔ منافق یہ کہہ رہا تھا کہ پہلے مجھے اس کا پانی آنے دینا چاہیے، پہلے پانی کا حقدار میں ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا چونکہ میرا کھیت اوپر ہے اس لیے میرا کھیت سیراب ہو جائے، اس کے بعد میں آپ کے لیے پانی چھوڑ دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مقدمہ گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا۔ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کس کا کھیت اوپر ہے کس کا کھیت نیچے ہے۔ آپ نے کہا جس کا کھیت اوپر ہے وہ پہلے پانی لے لے اور بعد میں جس کا کھیت نیچے ہے اس کے لیے پانی چھوڑ دے۔ چونکہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے، اس لیے منافق نے کیا کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ دار ہونے کے ناطے عبداللہ ابن زبیر کی طرفداری کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا۔ جمعہ کے دن پیر پھیلا کے مت بیٹھو، اگر کوئی پریشانی ہے تو کرسی پر بیٹھ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم کرنا، بظاہر اس نے تسلیم کر لیا لیکن اس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے تعلق سے کراہت تھی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مومن کی صفت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو تسلیم کر لیں اور دل میں کسی طرح کی کوئی قباحت، کسی طرح کی کوئی کراہت محسوس نہ کریں۔ مجبوری میں کرنا یہ ایمان کے منافی ہے۔ اسی طریقے سے اہل ایمان کی چھٹی صفت یہ ہے کہ ہر چیز میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی رضا کو ترجیح دینا۔ ہم جو بھی کام کریں ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ اگر ہم اس نیت سے کرتے ہیں تو ہم مومن ہیں۔ اگر دوسروں کو خوش کرنے کے لیے ہم کوئی کام کرتے ہیں تو یہ اہل ایمان کی صفات کے خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ مومنوں کی صفت یہ ہے کہ جب ان کو بلایا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ان کے تعلق سے فیصلہ کریں تو وہ یہ کہہ دیں سمعنا واطعنا، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن لیا، ہم نے آپ کی اطاعت اور فرما برداری قبول کر لی، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ہم اپنے تمام معاملات کو اللہ اور اس کی رضا کے تابع کر دیں۔ کسی کو خوش کرنا، سارے لوگ خوش ہو جائیں تو ہمیں کیا مل جائے گا؟ سارے لوگ ناراض ہو جائیں تو ہمارا کیا بگڑ جائے گا؟ مومن صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے۔ کچھ منافقین تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے اور آپ کے صحابہ سے ملتے تھے تو یہ ظاہر کرتے تھے کہ وہ آپ کو بہت چاہتے ہیں، آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، دھوکہ دینے کے لیے اس طرح کا عمل کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقین کو ڈانٹا کہ یہ منافق جو ہیں یہ اللہ کی رضا نہیں چاہتے ہیں،
یا آپ لوگوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ ہمارے درمیان بھی بہت سارے لوگ ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ ان کی تعریف کریں، لوگ ان سے خوش ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، لوگوں کی تعریف سننے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آپ کتنا بھی اچھا کام کر لیں، ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، وہ تمہارے سامنے اللہ کی قسم کھاتے ہیں تاکہ تم لوگ ان سے راضی ہو جاؤ۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کے رسول زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا جائے۔ ان کانوا مومنین، اگر وہ مومن ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مقصد اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا اور اللہ کو راضی کرنا۔ آپ صدقہ و خیرات کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، نماز پڑھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، کسی کی مدد کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کام کرنا یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ہمیں ہمیشہ اللہ کو خوش کرنا چاہیے۔ مومن کی ساتویں صفت یہ ہے کہ اختلاف اور نزاع کے وقت ہر بات اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانا۔ اختلاف ہوتا ہے، پہلے بھی ہوا تھا، آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے گا۔ اختلاف سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹائے۔ کوئی اپنے امام کی طرف بلائے، اختلاف ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی دنیاوی کتاب کی طرف بلائے، اختلاف ختم نہیں ہو سکتا۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف لوٹ آئیں، اختلاف ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ لیکن آج جو اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں، آج جو مسلکوں میں لوگ تبدیل ہوتے جا رہے ہیں، آج جو جماعتیں اور تنظیمیں بنتی جا رہی ہیں، اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے اپنے اماموں کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کے بجائے اپنے اماموں کی تقلید میں آ گئے، جس کی وجہ سے اختلاف بڑھتا جا رہا ہے، جماعتیں بڑھتی جا رہی ہیں اور لوگوں میں ایک دوسرے کے تعلق سے دوریاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو اولو الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ، اولی الامر میں اطیعوا کا لفظ نہیں ہے، آپ غور کریں، اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، وہ اولی الامر، اور جو تمہارے لیے صاحب معاملہ ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اولی العمر کی اطاعت اس وقت کی جائے گی جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ماتحت ہو۔ کوئی امام ہے، کوئی حاکم ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ہٹ کر اپنی اطاعت کا حکم دیتا ہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اسی لیے اولی الامر کے لیے اللہ نے اطیعوا کا لفظ نہیں استعمال کیا۔ یہ باریکیاں ہیں جو آپ کو سمجھنے کی ضرورت۔ تو اولی الامر کی اطاعت کی جائے گی کب تک؟ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ماتحت ہو۔ ایک جنگ کے موقع پر ایک امیر نے، دونوں میں اختلاف ہو گیا، امیر میں اور جو ان کے ماتحتین تھے اختلاف ہو گیا۔ انہوں نے حکم دیا کہ لکڑیاں اکٹھا کی جائیں، امیر کی فرما برداری کرنا ضروری تھا۔ لوگوں نے لکڑیاں اکٹھا کی، پھر امیر نے حکم دیا کہ لکڑیوں کو آگ لگا دیا جائے، لکڑیوں کو آگ لگا دی گئی۔ اب امیر نے حکم دیا کہ سب لوگ اس آگ میں کود جاؤ۔ صحابہ تھے، نبی کی تربیت میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی تھی، کہا نا ہم آگ میں نہیں کودیں گے، اسی آگ سے بچنے کے لیے تو ہم نے ایمان لایا ہے، اسی آگ سے بچنے کے لیے تو ہم نے اسلام قبول کیا ہے، ہم یہاں امیر کی بات نہیں مانیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے خلاف اگر امیر کوئی حکم دے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ لا طاعۃ المخلوق فی معصیۃ الخالق، کسی بھی مخلوق کی بات اللہ کی نافرمانی میں نہیں مانی جائے، چاہے وہ ماں ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ شوہر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ امیر ہی کیوں نہ ہو۔
اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کوئی حکم دیتا ہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ واقعہ پیش آیا، صحابہ کرام واپس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھی کہ اے اللہ کے رسول اس بار ایسا مسئلہ پیش آیا۔ کہا اگر تم آگ میں کود جاتے تو پوری زندگی آگ ہی میں رہ جاتے، آگ ہی میں رہ جاتے، پھر آگ سے تم نہیں نکل سکتے تھے۔ میرے بھائیوں، امیر کی اطاعت کرنا ضروری ہے، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ماتحت ہو۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے خلاف کسی امیر کی بات نہیں مانی جائے گی، کسی امام کی بات نہیں مانی جائے گی، کسی مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی۔ تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تمہارے درمیان صاحب معاملہ ہیں، اولو الامر ہیں، ان کی بھی بات مانو، اللہ اور اس کے رسول کے اگر مطابق ہو، حکم کے مطابق ہو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا اختلاف ہو جائے تو معاملوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ۔ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ آپ جا کے مطالعہ کر لیں سورہ نساء آیت نمبر 59، 50 پر 9، اس کی تفسیر پڑھیں۔ آج بہت سارے لوگ اماموں کی تقلید میں جماعتوں کے درمیان اختلاف پیدا کرتے ہیں، وہ مومن نہیں ہو سکتے ہیں، وہ ایمان کے تقاضوں کو نہیں پورا کر سکتے ہیں۔ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہے تقلید کے بندھنوں سے باہر نکلیں، مسلک کے بندھنوں سے باہر نکلیں، صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ یہی اللہ کا پیغام ہے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ اسی طریقے سے اہل ایمان کی 8ویں صفت یہ ہے کہ نماز میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں اور لغو کاموں سے بچتے ہیں۔ آج بہت سارے لوگ نماز میں آئیں گے لیکن نماز میں کھیلتے رہتے ہیں، جمعہ میں آتے ہیں مختلف قسم کی مشغولیات میں رہتے ہیں۔ مومن خشوع خضوع نماز کا حصہ ہے۔ جو آدمی خشوع خضوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھے گا اس کو نماز کا مکمل ثواب نہیں مل سکتا۔ نماز کے مختلف حصے ہیں، اس کے مختلف ثواب کی قسمیں ہیں۔ وضو کرنا، مسجد میں آنا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، سطر ڈھکنا، خشوع خضوع اختیار کرنا، قبلہ رخ ہونا، یہ ساری چیزیں نماز کے شرائط ہیں۔ خشوع خضوع بھی نماز کی شرط ہے۔ آج ہماری نمازوں کا اثر نہیں ہو رہا ہے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ نماز میں خشوع خضوع نہیں پیدا کرتے ہیں، نماز میں مختلف قسم کے خیالات میں ڈوبے رہتے ہیں۔ مومن کی صفت یہ ہے جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو دنیا کی تمام مشغولیات سے اپنے آپ کو الگ کر لیتا۔ کیوں؟ اب وہ رب کے سامنے کھڑا ہے، اب وہ رب کی عبادت کے لیے کھڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، مومن لوگ کامیاب ہو گئے، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کرتے ہیں۔ وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع خضوع کرتے ہیں، ایک دم کنسنٹریشن کے ساتھ، ایک دم توجہ کے ساتھ، ایک دم خشوع کے ساتھ۔ آج میرا معاملہ کیا ہے، آج ہمارا معاملہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ ذرا گرمی لگی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ذرا کرنٹ چلا گیا تو پریشان ہو جاتے ہیں، ذرا مکھی مچھر آ گئے تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں مسجدوں میں نہ پنکھے تھے، نہ لائٹ تھی، نہ قالینیں بچھی ہوئی تھی، نہ ایسیاں لگی ہوئی تھیں، نہ کسی طرح کا کوئی سہولت تھی۔ صحابہ کرام کچی زمینوں پر نماز پڑھتے تھے، مختلف صحابہ مختلف قسم کی پریشانیوں سے نماز پڑھتے۔ صحابہ کہتے ہیں اتنی سخت گرمی ہوتی تھی جب ہم سجدے میں جاتے تھے تو چہرے کو زمین پر ٹکانا مشکل ہو جاتا تھا، ہم لوگ اپنے کپڑے کو اپنی پیشانی کے نیچے رکھ لیتے تھے تاکہ گرمی سے محفوظ رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی ایک رات میں سجدے سے سر اٹھایا، صحابہ کرام کہتے ہیں اس رات بارش ہوئی تھی، ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر اور آپ کی ناک پر کیچڑ لگا ہوا ہے، کیچڑ لگا ہوا۔ یہ صحابہ کرام تھے، اللہ کے سامنے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو خشوع خضوع ہونا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری نمازیں بے روح ہو گئی ہیں، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، خیالات میں کہیں اور رہتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہمارا ذہن کہیں اور رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، مومن کی صفت ہے والذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ اپنی نماز میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ ہیں جو لغو سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، یعنی نماز میں بیکار کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔
آج بہت سارے لوگ نماز میں گئے تو صرف کپڑے سمیٹتے رہتے ہیں، کپڑا پریس کر کے آیا، استری کر کے لایا ہے، مڑ نہ جائے کر کو، اس کو نماز میں تشہد میں بیٹھتے ہوئے کپڑے کی فکر رہتی ہے۔ کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا تشہد میں بیٹھتے ہوئے اپنا کرتا سیدھا کرتے رہتے ہیں، اس کو نماز کی فکر نہیں ہے، اس کا دھیان اس کے کپڑے پر رہتا، اس کا دھیان اس کے جبے پر رہتا۔ سجدے میں جاتے ہیں تو پھونکتے رہتے ہیں کہیں دھول کہیں مٹی پیشانی میں نہ لگ جائے۔ میرے بھائیو، وہ پیشانیاں مبارک باد ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاک آلود ہوا کرتی ہیں، خاک آلود ہوا کرتی ہیں۔ میرے بھائیو، نماز میں خشوع خضوع پیدا کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے مختلف صفات بیان کی اہل ایمان کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی صفات بیان کیے کہ نماز میں خشوع خضوع کرتے ہیں، نماز میں ان کے اندر کانسنٹریشن ہوتا ہے، ادھر ادھر توجہ نہیں دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اہل ایمان کی 9ویں صفت یہ ہے کہ وہ توبہ اور استغفار کثرت سے کرتے ہیں اور حدود الہی کی پابندی کرتے ہیں۔ توبہ اور استغفار کرنا یعنی ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا، ہمیشہ توبہ اور استغفار کرتے رہنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں دن میں 100 سے زیادہ مرتبہ اللہ کے حضور توبہ و استغفار کرتا ہوں، 100 سے زیادہ مرتبہ اللہ کے حضور توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی گناہ نہیں کیا ہے، ہم نے تو کوئی غلطی نہیں کی ہے، ہم گناہ نہیں کرتے ہیں، غلطی نہیں کرتے ہیں، اس لیے ہم کو توبہ کی ضرورت نہیں ہے۔ مومن وہ ہیں جو توبہ کرتے، التائبون جو توبہ کرنے والے ہیں، العابدون اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، الحامدون اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، السائحون روزہ رکھنے والے ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سفر کرنے والے ہیں، الآمرون بالمعروف بھلائی کا حکم دینے والے ہیں، والناہون عن المنکر برائی سے روکنے والے ہیں، والحافظون لحدود اللہ اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور ایسے مومنوں کو آپ بشارت دے دیجئے۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے التائبون توبہ کرنے والے۔ دنیا میں جتنے انسان پیدا ہوئے ہر ایک سے گناہ ہوتا ہے، میں بھی گنہگار ہوں، آپ بھی گنہگار ہیں، ہم سے پہلے جو گزر گئے وہ بھی گنہگار، سب سے گناہ ہوتا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون۔ ابن آدم سے سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، سب سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن اچھے لوگ وہ ہیں جو گناہوں کے بعد توبہ کر لیتے ہیں۔ توبہ کرنا یہ مومن کی صفت ہے، اللہ کے سامنے اللہ کے حضور اپنے گناہوں پر رونا گڑ گڑانا، توبہ کرنا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ اگر کوئی شخص اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو وہ ایسے پاک ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے گناہ نہیں کیا تھا۔ ہمیں بار بار توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد سلام پھرتے ہیں، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ استغفر اللہ کیوں کہتے ہیں؟ اے اللہ میں تیری مغفرت چاہتا ہوں۔ ہم تو نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے بعد استغفار کا کیا مطلب؟ اے اللہ ہم نے تیری عبادت کی ہے، تیری عبادتوں میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو اے اللہ معاف فرما دے۔ میرے بھائیو ہمیشہ توبہ اور استغفار کرتے رہیں، توبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، ہمیشہ اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کرتے رہیں، اللہ کے حدود کی پابندی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حدیں متعین کی ہیں، یہ کر سکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے ہیں، جتنا کرنے کا حکم دیا ہے اتنا کرنا ہے، جس سے روکا ہے اس سے رکنا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس سے اللہ نے منع کیا ہے، یہ ہے اللہ کے حدود کی پابندی کرنا۔ مثال کے طور پر جھوٹ نہیں بولنا، مثال کے طور پر شراب نہیں پینا، سود نہیں کھانا، ان چیزوں کو اللہ نے منع، یہ حد ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھنا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے حدود کی پابندی کریں۔ اہل ایمان کی 10ویں صفت یہ ہے کہ حدود الہی کے نفاذ میں کسی طرح کی کوئی نرمی نہیں کرتے، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو صاحب اقتدار ہیں، عام لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ جرائم ایسے تھے جس کی سزا قرآن مجید میں متعین کی گئی ہے یا حدیث میں متعین کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، کوئی شخص زنا کرے اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا، غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور 1 سال کے لیے شہر بدر کیا جائے گا۔ یہ شرعی حدود ہے۔ جو مسلمانوں کا حاکم ہوتا ہے، حکمراں ہوتا ہے، وہ شرعی حدود کا نفاذ کرتا ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی نرمی نہیں کی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے مسئلے آتے تھے، چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو،
وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، چوری کی ہے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، زنا کیا ہے اس کو سزا ملے گی، لیکن یہ اس وقت ہے جب ہمارا حاکم مسلمان ہو، شرعی قانون نافذ ہو۔ آپ ہمارے ملک میں، اپنے ملک میں آپ شرعی قانون نہیں نافذ کر سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی چور کو ہاتھ کاٹ دیا تو آپ خود مجرم ہو جائیں گے، آپ کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ آپ نے کسی زانی کو رجم کر دیا تو آپ خود مجرم ہو جائیں گے، آپ کو اختیار نہیں ہے۔ تو شرعی حدود کے نفاذ کے لیے اسلامی سلطنت کا ہونا، اسلامی حکمراں کا ہونا ضروری ہے، جیسا کہ سعودی عرب کے اندر ہو رہا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ بہرکیف شرعی حدود کے نفاذ میں کسی طرح کی کوئی نرمی نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا مسئلہ پیش آیا، آپ جانتے ہیں، وہ بڑے خاندان کی تھی، بڑے گھر کی تھی، لوگوں نے سفارش کی کہ بڑے گھر کی ہے، اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو سرقت فاطمۃ بنت محمد لقطعت یدہا، اگر میری بیٹی فاطمہ چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا، تم کیا بات کرتے ہو؟ حضرت اسامہ سے کہا اسامہ اسی لیے لوگ گمراہ ہو گئے، اسی لیے وہ تباہ و برباد ہو گئے کہ جب ان میں کوئی غریب آدمی جرم کرتا تھا تو اس کو سزا دی جاتی تھی، اور امیر آدمی جب جرم کرتا تھا تو اس کو معاف کر دیا جاتا۔ ملک ایسا نہیں چلتا ہے، ملک ایسا نہیں چلتا ہے۔ جرم جرم ہے، مجرم کوئی بھی ہو اس کی سزا ملنی چاہیے، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ بڑا ہے تو چھوڑ دیا گیا، چھوٹا ہے تو سزا دی گئی، نہیں، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ کام ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والی عورت ہو یا مرد ہو، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ ولا تاخذکم بہما رأفۃ، اور ان میں کسی طرح کی کوئی نرمی نہیں کی جائے گی، وہ بیچارہ کمزور ہے، بچہ ہے، نہیں، اس نے جرم کیا ہے، غلطی کی ہے، سزا ملے گی۔ 100 کوڑے مارے جائیں گے، 100 کوڑے مارے جائیں گے، کمزور ہو یا مضبوط، مضبوط ہے تو 100 کوڑے ماریں گے، کمزور ہے چھوڑ دیں گے، ایسا نہیں، 100 کوڑے اس کو مارے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان میں کسی طرح کی کوئی نرمی نہ کرو، فی دین اللہ، اللہ کے دین کے حدود میں، ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، حدود کے نفاذ میں کسی طرح کی کوئی نرمی نہیں کی جائے گی۔ اسی طریقے سے اہل ایمان کی 11ویں صفت یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اپنا بھائی سمجھنا، وہ امیر ہو یا غریب، ہمارا بھائی ہے، ہمارا بھائی ہے۔ تمام مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن سب کے سب آپس میں بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کی اصلاح کیا کرو۔ واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ امیری اور غریبی کا امتیاز مٹاؤ۔ اللہ کے گھر میں آتے ہیں، سارے لوگ ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا امیر، کیا غریب، کیا چھوٹا، کیا بڑا، سارے لوگ ایک صف میں کھڑے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی برکت ہے۔ ایک غریب آدمی آتا ہے، پہلے آیا ہے، اس کو امام کے پیچھے جگہ مل جاتی ہے۔ ایک امیر آدمی آیا ہے، لاکھوں کروڑ، خود ہی وہ مسجد بنایا ہے، کروڑوں روپے کی مسجد خود بنایا ہے، بعد میں آئے گا اس کو پیچھے جگہ ملے گی۔ امیری غریبی کا امتیاز نہیں ہے، سارے مومن آپس میں بھائی ہیں۔ ایک دوسرے سے محبت کرو، ایک دوسرے کا احترام کرو، ایک دوسرے کی عزت کرو، ایک دوسرے سے سینے سے لگاؤ۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، مومن سب کے سب آپس میں بھائی ہیں، اپنے بھائیوں کی اصلاح کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اہل ایمان کی 12ویں صفت یہ ہے کہ وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، چھوٹے گناہوں سے بھی بچتے ہیں، لیکن گناہ تو بہرحال ہر انسان سے ہوتا ہے، لیکن بڑے گناہوں کے تو قریب نہیں جاتے ہیں۔ تو یہ 12ویں صفت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے بندے اللہ کے بندوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 13ویں صفت بیان کی ہے۔ مومن اللہ کے بندوں کی مدد کرتا ہے، کوئی ضرورت مند ہے اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، مومن وہ ہیں جو اپنے مال کو دیتے ہیں، حالانکہ مال سے محبت ہے۔ کون مال نہیں چاہتا؟ ہم نہیں چاہتے ہیں، آپ نہیں چاہتے، ہر آدمی مال سے محبت کرتا ہے، ہر آدمی پیسے سے محبت کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی، مال سے محبت کرنے کے باوجود بھی اللہ کے بندوں کو دینا، اللہ کے بندوں کو عطا کرنا، یہ مومن کی پہچان ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ
پسند کے باوجود، مال سے محبت کرنے کے باوجود وہ مال کو دیتے ہیں، کس کو؟ ذوی القربہ، قریبی رشتہ داروں کو، والیتامى اور یتیموں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، وابن السبیل اور اللہ کے راستے میں سفر کرنے والوں کو، والسائلین اور مانگنے والوں کو، وفی الرقاب اور گردنوں کو آزاد کرنے میں۔ کون مال سے محبت نہیں کرتا؟ لیکن اللہ نے حکم دیا۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں یہ مال ہم نے کمایا ہے، یہ ہمارا اپنا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ سوچ غلط ہے۔ پہلی بات، یہ سوچ اپنے ذہن سے نکالو، یہ مال ہم نے کمایا ہے، ہمارے پاس ہے، یہ صحیح ہے، لیکن یہ پورا مال ہمارا ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں لوگوں کے حقوق رکھے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، غربا کے ہیں، یتیموں کے ہیں، مسکینوں کے ہیں، بیواؤں کے ہیں۔ اللہ کے دین میں خرچ کرنا ہے، ان لوگوں کے حقوق کو ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ آج مال میں برکت نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ ہمارا مال ہے، ہم نے کمایا ہے، ہم اس کو کہیں خرچ نہیں کریں گے، اپنی مرضی سے جہاں چاہیں گے خرچ کریں گے۔ میرے بھائیوں، یہ سوچ غلط ہے۔ اللہ نے یہ مال ہمارے پاس بطور امانت دی ہے۔ اللہ کی اس امانت کو اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا ہے دستور کے مطابق، وصول کے مطابق۔ دستور اور وصول تو یہ ہے کہ 2.5% تو آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہی ہے، 2.5% آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہی ہے، یہ فرض ہے۔ اس کے علاوہ بھی زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنا ہے۔ آپ نے زکوٰۃ نکال دیا، لیکن پھر بھی آپ کے پاس ہے، کوئی غریب آپ کے پاس آ گیا، آپ کو اس کی مدد کرنی ہے۔ کوئی پریشان حال آ گیا، آپ کو اس کی مدد کرنی ہے۔ ہاں، آپ کے پاس نہیں ہے کوئی بات نہیں، لیکن ہے تو آپ کو مدد کرنی ہے۔ ابھی ہماری پڑوسی ریاست میں، کیرلا میں کتنا بڑا طوفان آیا، کئی گاؤں بہہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو محفوظ رکھا، اللہ محفوظ رکھے۔ میرے بھائیوں، ہماری پڑوسی ریاست، کئی گاؤں بہہ گئے، ہزاروں لوگ لاپتہ ہیں، گھر چھوڑو زمین کا بھی پتہ نہیں ہے۔ ان کے لیے زمین خریدنا، آباد کرنا، اور جو بچے کھچے ہیں ان کے لیے دوا علاج کا انتظام کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ الحمدللہ تمام جماعتیں اس کے لیے کام کرتی ہیں۔ ہماری جماعت نے بھی ہمیشہ ایسے آسمانی اور زمینی آفتوں کے موقع پر ہماری جماعت کے لوگوں نے ہمیشہ بڑھ کر کے ایسے لوگوں کا تعاون کیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ موقع ہے اپنے غریب بھائیوں کی مدد کرنے کا، اپنے پریشان بھائیوں کی مدد کرنے کا۔ وہ رہے ہوں گے، مالدار رہے ہوں گے، لیکن اب ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کا گھر جا چکا ہے، ان کی زمین جا چکی ہے، ان کے بیوی بچے بہ چکے ہیں، جو بچے کھچے ہیں ان کی حفاظت کرنا یہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے، یہ انسانیت کا فرض ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کے کام آئے، یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ مخلوق ساری ہے کنبہ خدا کا، یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ میرے بھائیوں، ایسے موقع پر اپنے ان بھائیوں کی مدد کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو ہم ان کے لیے انشاءاللہ ہم سے جو کچھ بھی ہو سکے گا ان کا ہم تعاون کریں گے۔ تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بھائی سمجھ، اللہ کے بندوں پر مال خرچ کرنا۔ وَآتِ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ اسی طریقے سے 14ویں صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دین کی تائید اور حمایت جو آپ نے کیا ہے اس کو پورا کیا جائے۔ ہم جب مسلمان ہوتے ہیں، ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں تو اسی وقت ہم اللہ سے یہ عہد کرتے ہیں کہ اے اللہ، تیرے دین کے لیے جو کچھ بھی قربانی دینی ہوگی ہم دیں گے۔ گرچہ آپ نے اپنی زبان سے نہیں کہا، لیکن اسلام میں داخل ہونے کے بعد آپ کے اوپر یہ پابندی لگا دی گئی کہ اب آپ مسلمان ہو گئے ہیں، آپ صاحب ایمان ہو گئے ہیں، اب اللہ کے دین کے لیے آپ کو جو کچھ بھی قربانی کرنا پڑے آپ قربانی دینے کے لیے تیار رہیں گے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ نے اپنا گھر چھوڑا، اپنا مال عطا کیا، اپنی جائیدادیں وقف کی، یہاں تک کہ اپنی جانوں کی قربانی دی۔ میرے بھائیوں، تو صاحب ایمان جو ہے وہ اللہ سے عہد و پیمان کرتا ہے کہ اے اللہ، تیرے دین کی حفاظت کے لیے، تیرے دین کی سربلندی کے لیے ہمارا جو کچھ بھی ہے ہم تیرے دین کے لیے وقف کریں گے۔ میرے بھائیوں، ہمیں جان بھی دینی پڑے ہم دینے کے لیے تیار رہیں گے۔ یہ ہے صاحب ایمان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، صحابہ کرام نکل گئے، جانوں کا نذرانہ پیش کیا، مال لٹایا۔ میرے بھائیوں، آج جو ہم مظلوم ہیں، آج جو ہم گرے ہوئے ہیں، آج جو ہم لوگوں سے الگ کر دیے گئے ہیں، آج جو ہماری باتیں نہیں سنی جا رہی ہیں، اس لیے کہ میرے بھائیوں ہم نے دین کے لیے کچھ نہیں کیا،
ہم نے دین کے لیے کچھ نہیں کیا. ہم سمجھتے ہیں کہ 2-4 وقت کی ہم نماز پڑھ لیتے ہیں بس یہی کافی ہے. نہیں میرے بھائیوں، ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ دین کی سربلندی کے لیے اپنا مال، اپنی جان، اپنی جائیداد سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہے. وہ ہے مومن. ورنہ صحابہ کرام کو کیا ضرورت تھی مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کی؟ صحابہ کرام کو کیا ضرورت تھی مکہ سے آنے والوں کو اپنی زمین اور جائیداد میں حصے دار بنانے کی؟ صحابہ کرام کو کیا ضرورت تھی جنگوں میں جا کر کے اپنی جانیں قربان کرنے کی؟ نہیں میرے بھائیوں، جب ہم نے ایمان قبول کیا، اسلام میں داخل ہوئے تو ہمیں اسلام کی سربلندی کے لیے اور دین کی تائید کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنا پڑے تو ہمیں تیار رہنا چاہیے. یہ ایک مومن کی صفت ہے. اسی طریقے سے مومن کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے، اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. یقیناً اپنی بیوی بچوں سے محبت کرنا یہ بھی ایمان کی دلیل ہے، لیکن بیوی بچوں کی محبت نبی کی محبت پر غالب نہ آنے پائے. ہم نبی سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. صحیح بخاری کی حدیث ہے. کوئی آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت نہ. اپنے باپ سے زیادہ نبی سے محبت کرنا، اپنی اولاد سے زیادہ نبی سے محبت کرنا، یہاں تک کہ اپنے آپ سے بھی زیادہ نبی سے محبت کرنا. نبی کے لیے اپنی جان بھی چلی جائے تو قربان کر دینا. جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. اللہ کے دین کے لیے جان بھی ڈالنا پڑے، جان بھی قربان کرنا پڑے تو ہم کو تیار رہنا چاہیے. اسی طریقے سے اپنے مسلمان بھائی کے لیے 16ویں صفت اہل ایمان کی یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند، جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کریں. اسی طریقے سے آخری بات 17ویں صفت اہل ایمان کی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، سچی بات کرتے ہیں اور صلہ رحمی کرتے ہیں اور مہمان کی عزت کرتے ہیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ سچی بات اپنی زبان سے نکالے، ولیصمت، اور یارنا وہ خاموش رہے. ہم جب بھی بولیں گے سچ بولیں گے چاہے ہماری زبان کٹ جائے. مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا، جب بھی بولتا ہے سچ بولتا ہے. ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ. جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داریوں کو جوڑ کر رکھے. ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. اور جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے. مہمان کی عزت کرنا ایمان کا حصہ ہے. آج مہمان آ گئے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، 1 سے 2 دن ٹک گیا تو پریشان ہو جاتے ہیں. مہمان اپنا خوراک لے کر آتا ہے، مہمان اپنا حصہ لے کر آتا ہے. مہمان کی عزت کرنا ایمان کا حصہ ہے. میرے بھائیو وقت نہیں ہے ورنہ میں بتاتا کہ ہمارے اسلاف نے مہمانوں کی کیسی عزتیں کی ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل ایمان کی صفات جو قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے اللہ ہم سب کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ ہم سب کو سچا پکا مومن بنائے، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. بدعات و خرافات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے. خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین آمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد
فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. واقيموا الصلاة.